اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، 14ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پارے کے اندر جو دو صورتیں ہیں سورہ حجر اور سورہ نحل کا مختصر ایک اوور ویو آپ کے سامنے پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ ان 6 نکات پر بات کروں جس کے اوپر مجھے آج بات کہنی ہے۔ وہ 6 پوائنٹس ہے۔ سب سے پہلی بات جو بڑی مشہور آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا پوائنٹ ہے، اسی صورت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنا کدورت کے ملنے کی بات جو بتائی گئی ہے اس پر بات ہوگی۔ باقی 4 پوائنٹ سورہ نحل سے ہوں گے، جس میں سے پہلا پوائنٹ یعنی اس پروگرام کا تیسرا پوائنٹ جو ہوگا، سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے کہا کہ حضور کی چاہت کیا تھی اور اللہ کی سنت کیا ہے، یعنی حضور کی چاہت اور اللہ کی سنت، یہ تیسرا پوائنٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھا اور بے حد اہم پوائنٹ، آج کے دور میں بھی اس کا بڑا ریلیونس ہے، لڑکی کے پیدا ہونے پر جس طریقے سے دور جاہلیت میں لوگ غمگین ہوا کرتے تھے اور آج کا ماحول کیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ پانچواں پوائنٹ جس پر بات ہونی ہوگی وہ شہد کی مکھی کو لے کر، جس طریقے سے نشانیاں اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی میں دے رکھی ہے اور اس کو دیکھ کر کیا نصیحت حاصل کرنا ہے، اس پر بات ہوگی۔ چھٹا جو پوائنٹ ہوگا، بڑی ہی مشہور آیت جو ہم اکثر سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اس پر بات ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں، جو آیت میں نے 14ویں پارے کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ بھی دن آئے گا جب کافر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ انہیں چھوڑ دو، کھا لینے دو، پی لینے دو، اور جتنا فائدہ اٹھا لینا ہے اس دنیا سے اٹھا لینے دو، اپنی خواہشوں میں اگر مگن رہنا ہے انہیں رہنے دو، بہت جلد یہ جان لیں گے۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصد ہے کہ پچھلے جو پاروں میں جو سلسلہ کلام چلا آ رہا تھا، بہت سی صورتوں میں مدنی آیت تھی، لیکن یہ کیونکہ مکی صورت ہے، اس میں توحید اور آخرت کے بارے میں بڑے جامع طریقے سے، بڑے ہی بہترین طریقے سے مثالیں دی گئی ہے، نشانیوں کو گنوایا گیا ہے۔ یہ بھی صورت، سورہ حجر بھی اسی طریقے کی صورت ہے۔ اب اس میں یہاں پر جو پہلا پوائنٹ تھا، وہ پوائنٹ ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے 2 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ کیا باتیں سورہ حجر میں مختصر طور پر ایک اوور ویو کے طور پر میں آپ کو پیش کر دوں، تاکہ نکات اپنی پوائنٹس اپنی طور پہ آگے بڑھتے رہے۔ تو سورہ حجر میں زیادہ تر اللہ رب العزت نے قرآن پر زور دیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی کتاب ہے، رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، کتابیں بھیجتا رہا، لیکن لوگ انبیاءوں کا مذاق اڑاتے رہے اور ان کے اوپر عذاب آتے رہے۔ تم بھی اسی روش پر چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا۔ اور اسی طریقے سے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا بھی اللہ رب العزت اس میں ذکر بیان فرماتے ہیں۔ آدم اور ابلیس کا واقعہ اس میں پھر سے ملتا ہے کہ آدم نے یہ کہا کہ یہ سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہوا انسان، اس کے سامنے میں کیسے سجدہ کروں۔ پھر 3 قوموں کا ذکر ہے جن پر عذاب آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں لوط علیہ السلام کی قوم پر جو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے اس کا ذکر ہے، اور مدین صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو آیا ہے اس پر ذکر ہوتا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں جو پوائنٹ کنکلوژن میں جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم صبر کرو، حتیٰ یعنی کہ جو صورت ہے موت کے آنے تک بھی تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اس طریقے کے صبر کی تلقین اللہ رب العزت ان دونوں صورتوں میں دیا گیا ہے۔ سورہ نحل میں کیا تفصیل ہے وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گی۔ ابھی دیکھیے عزیزان محترم، جو پہلا پوائنٹ تھا، ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یوں تو ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اتاری گئی کتاب قرآن ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اور اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، یہ ہو بہو ویسی ہی ہے۔ تو پہلے پوائنٹ میں جب جہاں اللہ فرما رہا ہے کہ وہی نازل فرمایا ہے اور وہی حفاظت کرے گا، یہ عام مسلمان یقین تو کرتے ہیں، ایمان تو لاتے ہیں، لیکن جب کوئی غیر مسلم اسے کاؤنٹر کرے یا پھر چیلنج کرے کہ کیسے ثابت کرو، تو وہ ذرا سا اپنے آپ کو بیک فٹ پر پاتے ہیں۔
इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक बहस अलग चीज है, लेकिन आम मुसलमानों के दरमियान में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ऐसे मौजज़े बिखेर के रख दिए हैं इसकी हिफाजत के कि हम इसका दिफा आम मुसलमान भी, यानी एक अदना सा तालिब इल्म भी अगर थोड़ा सा भी अगर गहराई में जाए तो इस बात को आसानी से समझ सकता है और समझा भी सकता है। आइए देखते हैं वो चार पॉइंट्स जिसको लेकर हम बात रख सकते हैं कि कुरान की हिफाजत किस तरीके से हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमाते हैं कि उन्होंने ही नाजिल की और उन्होंने ही हिफाजत की, ये मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन, ये मल्टी लेयर्ड प्रिजर्वेशन, यानी अलग अलग तरीकों से जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत की है उस पर हम देखेंगे। पहला पॉइंट ओरल, सेकंड पॉइंट रिटन, तीसरा पॉइंट इसके टेक्स्ट को यानी इसके हुरूफ, इसके अल्फाज को प्रोटेक्ट करने का, स्टैंडर्डाइज्ड करने का, और चौथा पॉइंट इसका कम्युनल ट्रांसफर। ये अब मैं यहां पर पढ़ के आपको हवाले पेश करूंगा। ओरल में मुसलमानों की जानिब से नहीं, जो अरब की जानिब से नहीं, जो गैर अरब है, अंग्रेज है, उन लोगों के एतराफ में उनके नाम का हवाला दूंगा। एक विलियम ए ग्राहम और दूसरा माइकल कुक ये बात कहते हैं कि कुरान में ओरल ट्रांसमिशन, ओरल मेमोराइजेशन। तो पहला पॉइंट यहां पे हम देखेंगे कि ओरल के प्रोटेक्शन के लिए जो हवाला मैंने दिया है विलियम ए ग्राहम और माइकल कुक, वो कहता है कि ओरल मेमोराइजेशन का रिवाज अरब में कुरान के नाजिल होने के साथ ही शुरू हो गया था। इसी तरीके से रिटर्न, हेराल्ड मोट्सकी, वो कहता है कि कुरान चमड़ों में और उस वक्त जो जो चीजें दस्तयाब थी उस पर कुरान लिखा गया, रिटर्न से भी प्रिजर्व हो गया। हेराल्ड मोट्सकी उसका नाम है। इसी तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन यानी जो नुस्खा मौजूद था उसको कंपाइल करके, यानी एक बुक के फॉर्म में या फिर एक अलग बुक अगर उस वक्त ना भी हो तो पूरा का पूरा एक साथ पूरे हुरूफ किस तरीके से लिखे जाएंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें इमाम बुखारी के हदीस में हमें इसका हवाला मिलता है। और साथ ही साथ गैर मुस्लिम सीन डब्ल्यू एंथनी बोल के नाम का एक मुअर्रिख था, उसने भी इसकी तस्दीक की है। अब आइए चौथा कम्युनल, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि ये चौथा एक मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस, यानी कि जिस तरीके से लिखा गया है साइंटिफिक एविडेंस, ये सारी चीजों को तस्दीक यानी एक मोहर के तौर पे हम देख सकते हैं। बर्मिंघम जो एक म्यूजियम है उसके अंदर कुरान का जो नुस्खा लिखा हुआ है उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग, ये एक साइंस है जो ये बताती है, मान लो कि ये पेन यहां पर पड़ा हुआ है, ये कितने साल पुराना है, उसके ट्रेसेस को देखकर साइंस के जरिए ये बताती है कि ये कितना साल पुराना है। वो भी ये बताता है कि कुरान करीम जो बर्मिंघम में है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर सहाबा के दौर की में लिखा हुआ वो नुस्खा है। तो ये हो गए चार। अब आइए अकली तौर पर हम देखेंगे कि दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिसको इस कदर मेमोराइज किया गया है। आज भी अगर दुनिया की सारी कुरान को बिलफर्ज मान लीजिए कि अगर उसको समंदर के नजर कर दिया जाए तो कोई ऐसी किताब नहीं है जो फिर से खड़ी हो, लेकिन ये कुरान करीम है। इसी लम्हा हजारों लाखों की तादाद में उसके हुफ्फाज मिलेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुरान करीम का जो इंतजाम हुआ है कि हर साल इसको तरावी के तौर पर पढ़ी जाती है, यानी कि इसका ऑडिट होता है। एक मानो में हम कह सकते हैं कि ये इसका प्रोटेक्शन जिस तरीके से होना है तरावी की शक्ल में हर साल, हर रोज नमाज में इसको पढ़ा जाता है कुरान करीम को। और इसी तरीके से कुरान करीम को अगर हम देखेंगे, चाहे वो हिंदी हो, अजमी हो, दुनिया के किसी भी जबान का हो, ये एक मोजज़ा है अजीजान मोहतरम, दुनिया के किसी भी जबान का हो, वो अपनी जबान बराबर तरीके से शायद ना बोल पाए, उतनी ही उम्र में दूसरी जबान का शख्स एक अरबी जबान पूरी की पूरी मुकम्मल हिफ्ज कर लेता है। ये एक जिंदा मोजज़ा है। तो अजीजान मोहतरम, जहां अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसका असल मकसद तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तसल्ली देनी थी कि ये कुरान तुम अपने मुतालिबे पर, खुद के मुतालिबे पर नहीं उतारी गई है। अल्लाह के नबी ने मुतालबा नहीं किया कि मुझे कुरान चाहिए, अल्लाह ने खुद इंतखाब करके नाजिल फरमाया है। और तुम क्यों फिक्र करते हो, अगर ये नहीं मानते हम ही इसे नाजिल कर दें, हम ही हिफाजत करेंगे, और ये नहीं तो कोई दूसरा इसको थामेगा और इसके हिसाब से जब जिंदगी गुजारेगा तो कामयाबी उसे भी अता होगी। तो ये था पहला पॉइंट।
آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو میں نے کہا تھا کہ جنتیوں کو اللہ رب العزت ان کے جو دلوں میں کدورتیں ہیں وہ مٹا دے گا۔ عزیزان محترم، یوں تو قرآن کریم اگر ہم اس کو بالکل یعنی کمپریس کر اگر اس کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کچھ اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا گیا وہ کلام ہے جو خوشخبری دیتا ہے اور جو وعید دیتا ہے، یعنی وارن کرتا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ گے، اگر ایسا نہ کرو گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم نے پچھلے پاروں میں عذاب کی جو واقعات آئے تھے اس کو بہت سنا تھا، لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جنت کے تعلق سے انسان کی جو فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر آن وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خود بھی خوش رہے اور اپنے اہل و عیال دوست و احباب بھی خوش رہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی فطرت کو لے کر اللہ رب العزت نے اس کی خواہش کے مطابق جس طریقے سے نقشہ اس صورت میں کھینچا ہے اس پر عزیزان محترم اگر غور کریں تو بڑی باتیں سامنے کھل کر آئے گی۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 42 سے 45 میں یہ فرماتے ہیں اس صورت میں، ان المتقین فی جنات وعیون، اور جو متقی ہوں گے اللہ رب العزت ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور داخل ہو سلامتی کے ساتھ بالکل بے فکر ہو کر، آمنین امن کے ساتھ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور جنتی جو ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے اور ان کے دلوں سے سینوں سے کدورتیں نکال دی جائے گی، اور عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور بالکل یعنی کہ ایک سرور یعنی تختوں پر براجمان ہوں گے آمنے سامنے، اس میں نہ تو ان کو کوئی تھکان لاحق ہوگی اور نہ وہ اس سے نکالے ہی جائیں گے۔ تو عزیزان محترم یہاں پر دیکھیے کہ جنتیوں کے تعلق سے جو بات بیان کی گئی ہے، اگر ہم انسان اپنی ذات پر غور کرے، اکثر انسان یا پھر پورے انسانوں کو بھی اگر ہم دیکھ لیا جائے، ہرے گھنے باغیچے، نیچے پانی بہ رہا ہو، کس کو پسند نہیں آئے گا؟ ہر انسان کو پسند آئے گا۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت ایک یعنی اپیل کرتے ہوئے بیان فرما رہے کہ جنت میں باغیچے ہوں گے اور چشمے ہوں گے، اور اسی طریقے سے آمینین، سلامتی، پیس اور بالکل شانتی، کون انسان نہیں چاہتا؟ یہی چیز اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں متقیوں کے لیے ہے، اور سب سے بڑی چیز مان لو کہ امن بھی ہے، شانتی بھی ہے، سکون بھی ہے، جنت کے ہرے بھرے باغیچے بھی ہے، چشمے بھی ہے، لیکن ساتھ میں وہ چہرہ آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کو اذیت دے تو یہ سارے مزے بالکل پھیکے پڑ جاتے ہیں اور رنگ میں بھنگ کہنے والی بات آ جاتی ہے۔ سب کچھ رہنے کے باوجود انسان نہیں چاہتا کہ وہ اس کے طرف دیکھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، جن کے تعلق سے کدورتیں ہوں گی وہ کدورتیں بھی اللہ مٹا دے گا۔ ہوتا ہے یہ ہے عزیزان محترم، کبھی کبھار جنت میں جو جانے والے کچھ اشخاص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی رائے میں، کبھی فہم میں، کبھی سوچ میں اختلاف ہو، جس کی وجہ سے کدورتیں ہوں، لیکن مجموعی طور پر انسان اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عام زندگیوں میں بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، باپ کو ان سے بے حد محبت ہوتی ہے، دونوں اپنی جگہ صحیح رہتے ہیں، لیکن ان کے سوچنے کا اور سمجھنے کا یعنی کہ ایک جو طریقہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے۔ مقصد کے اعتبار سے دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کی کدورتیں بھی وہ مٹا دے گا، اور دیکھیے کہ کس طریقے کا انتظام، یعنی کہ آمنے سامنے ہوں گے، آزو بازو بیٹھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو آمنے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس باریک چیز کا بھی جو ہے سو لحاظ اور قدر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہی تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ نہ جانے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک میں جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، کیا وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری تخلیق کی، وہ تو بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کو، ہر ہمارے یعنی مزے کو، ہر ہماری فطرت کی وہ چیز کو جو ہم پسند کرتے ہیں وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اگر یہ کہہ دیا جائے انسان کے سامنے، یہ جو ساری نعمتیں ہیں بالکل تمہیں حاصل ہے، لیکن کل یہ چھن بھی سکتی ہے، تو سارا مزہ کرکرا اور پھیکا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ اس چیز کا بھی ذکر کر کے فرماتے لا یمسہم فیہا،
नसबु वमा हुम मिनहा बिमुखरिजीन, और इसमें ना कोई किस्म की उकताहट होगी, हर आन जो चीज चाहे वो पेश की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज की जमानत देते हैं कि तुम इसमें हमेशा रहोगे, इसमें से निकाले नहीं जाओगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। तो आइए तीसरे पॉइंट की तरफ। सूरह नहल की आयत नंबर 37 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन तहरिस अला हुदाहुम फइन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की बड़ी ख्वाहिश थी। इस ख्वाहिश को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरीके से बयान फरमाते हैं, अगर तुम इनकी हिदायत के हरीस हो तो अल्लाह ऐसों को हिदायत नहीं दिया करता जिनको गुमराह कर देता है, और इनका कोई मददगार नहीं बनता। तो अजीजान मोहतरम, यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद गुमराह करता है, लेकिन अजीजान मोहतरम, जैसा कि मैंने बयान फरमाया, सूरह नहल मक्की सूरतें हैं, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद और आखिरत पे ईमान की दावत के लिए इतनी दलीलें दी है जिसकी कोई हद नहीं। सूरह नहल भी इन्हीं में से एक सूरत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से जमीन से लेकर आसमान तक जानवर, नदी और इसी तरीके से पेड़, दरख्त, आसमान में फैली हुई सारी निशानियां, जमीन में फैली हुई सारी निशानियां, जानवरों को लेकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात बयान फरमाई है कि ये जानवर जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, जिसका तुम गोश्त खाते हो, जो तरह तरह की खिदमतें अंजाम देता है, जिसके तुम कपड़े पहनते हो, और भी ज्यादा फवाइद है। जानवर जिसके अंदर से तुम दूध पीते हो, खून और गोबर के बीच में से जो दूध की नहर जारी करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐसे बहुत से निशानियां बयान फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। ऐसा महसूस होता है कि ये कुरान और रसूलों का भेजना महज अल्लाह के तारुफ के लिए ये एक इजाफी चीज है। यूं तो शरीयत के, यूं तो क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके लिए ये एक हिदायत की किताब है, ये तो समझी जाने वाली बात है। लेकिन जमीन और आसमान के चप्पे चप्पे पर जो निशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैलाई है, वो भी काफी हो जाती है इंसान को इस चीज के लिए कि वो दरियाफ्त करे कि इसके खालिक, इसके पैदा करने वाला एक खालिक है, एक मालिक है, एक राजिक है। तो अजीजान मोहतरम, ये सारी निशानियां जिस तरीके से बयान की गई है, उसके बावजूद अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई ईमान नहीं लाता, इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ताल्लुक से बड़ी हमदर्दी और बड़ी यानी कि एक किस्म की रहम उनके दिलों में, उनके ताल्लुक से हुजूर के दिलों में हुआ करता था। ये चीज कुरान में कई जगह पे हमें मिलती है। नुमाया तौर पर जो अक्सर पढ़ी जाती है सूरह कहफ, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा, क्या अगर ये तुम्हारी दावत को कबूल नहीं करते तो तुम क्या अपनी जान गंवा दोगे, ये अगर बात नहीं मानते। तो यहाँ पर भी वही बात इस तरीके से अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम इनकी हिदायत के हरीस हो तो अल्लाह ऐसों को हिदायत नहीं दिया करता जिनको गुमराह कर देता है, और इनका कोई मददगार नहीं। तो अजीजा ने मोहतरम, रसूल की चाहत, हर नबी की चाहत ये होती थी कि कौम किसी तरीके से अजाब से बच जाए। इसमें एक जो चीज मेरे और आपके लिए नसीहत ये है कि रसूल के जाने के बाद हम इस मुकाम पर, यानी कि रसूल के मुकाम पर नहीं बल्कि रसूल की दावत को पहुंचाने के मुकाम पर वो लोग हैं जो रसूल का कलमा पढ़ते हैं, जो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उनके अंदर भी ये रसूलों का मिजाज आए कि वो लोग जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, जो कुरान को कबूल नहीं करते, जो दावत को कबूल नहीं करते, जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, उनके ताल्लुक से गुस्सा और नफरत नहीं बल्कि उनके ताल्लुक से हमदर्दी हो। इस दर्जे की हमदर्दी हो कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि कल अगर उनके साथ ये मामला पेश आ जाएगा तो बेचारे जल जाएंगे, और हो सकता है कि दावत ना देने की वजह से हम भी अल्लाह के गिरफ्त में आ जाए। और दूसरी चीज इसमें यह देखनी है कि चाहे कितनी भी हमें किसी से मोहब्बत हो, रसूल जो अल्लाह का सबसे चहीता हुआ करता है, उसकी भी ख्वाहिशों का लिहाज अल्लाह के नजदीक नहीं है अगर कोई ईमान नहीं लाता। अल्लाह की सुन्नत बिल्कुल वलन तजीद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत किसी की चाहत के आगे बदला नहीं करती। ये तीसरा पॉइंट है। ये अजीजा ने मोहतरम, चौथे पॉइंट की तरफ जो बात करती है उन लोगों की जहनियत के ताल्लुक से जिन्हें लड़की पैदा होने पर जो मुंह लटकाए और बड़े उदास उदास फिरते हैं। देखते हैं कि कुरान करीम में आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी क्या कैफियत खींची है, और इसके बाद आज के दौर में इसे किस तरीके से देखा जा रहा है। और इसके अलावा
جو چیزیں اسلام کے نام پر یعنی اسلام کو یہ بتا کر پیش کی جاتی ہے کہ اسلام میں عورت کو بڑی حقیر چیز جانا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ چند باتیں ہوں گی۔ آیت نمبر 58 ہے اور 59 ہے سورہ نحل میں 58 اور 59۔ دیکھیے گا عزیزان محترم، اللہ فرماتے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی کہ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا سا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا، دور جاہلیت کی کیفیت کو انگلی کر کے اشارہ کرتے ہوئے بلکہ سیدھے بتا رہا ہے کہ تمہاری یہ کیفیت کہ لڑکی پیدا ہونے پر تم منہ لٹکائے ہوئے رہتے ہو، اور اسی طریقے سے وہ اس منحوس خبر پر لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کی ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ افسوس، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے، یہ دراصل اس تناظر میں، اس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ مکہ کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور یہ اللہ سے اپنی بات منوا لیں گے، اس لحاظ سے انہیں ان کا سفارش کے طور پر ان کی پوجا یا عبادت جو بھی ہے وہ کیا کرتے تھے، جبکہ خود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے لیے جو انتخاب کیا ان لوگوں نے بیٹیوں کا، یہ تو ایک ان کے عقیدے کی تردید اور ان کے دل کی غلاظت کی تردید یہاں پر اللہ نے کی ہے۔ آج جس نقطے پر مجھے بات کرنا ہے، 1400 سال گزر گئے، دور جاہلیت کی تردید میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ایک انقلاب برپا کر دیا، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر اس طریقے کا رویہ اکثر ہم مسلمان ہونے کی کمیونٹی میں بھی دیکھتے ہیں اور غیر مسلموں میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ کہنا کہ اسلام کے اندر عورت کو ناپسند کیا گیا ہے، اس کی کھلی تردید اللہ رب العزت کے کلام میں ہمیں ملتی ہے، کس شدت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسے ناپسند فرمایا۔ اب آئیے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے آ کر عورتوں کو جو ذلیل اور جو بالکل گری پڑی ہوئی چیز کی طور پر جانے جاتے تھے، ان کو کس طریقے سے ایک عظیم مرتبے پر اور کس درجے کی بلندی اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے دی ہے۔ عزیزان محترم، دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا، اس چیز کی تردید قرآن کی اس آیت صاف طور پر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے میراث میں ان کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے آ کر قرآن کریم کے ذریعے سے میراث میں عورت کو نہ صرف باپ کی پراپرٹی میں بلکہ شوہر کی بھی پراپرٹی میں اس کو حصے دار بنایا، بیٹے کی پراپرٹی میں بھی اس کو حصہ دیا، اور باپ کی پراپرٹی میں، اور یہاں تک کہ بھائیوں کی پراپرٹی میں بھی اسے ترکے کے طور پر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو ایک چیز سمجھ کر، یعنی نکاح کی کوئی لمٹ نہیں تھی، ایک چیز سمجھ کر اس کے ساتھ جس طریقے کی چاہے زیادتی ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے مہر کا حق اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ مہر طے کرے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، بیٹی کو رحمت کہہ کر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا جیسے 2 انگلیاں مل کر رہے۔ بیٹی کو رحمت کہا، بیوی کو ملکہ کہا، اور ماں کے روپ میں اسے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ عزیزان محترم، یہ ہے اسلامی تعلیمات، اور اسی کو الٹا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام وہ چیز ہے جو 1400 سال پہلے عورتوں کے چھنے ہوئے حق کو پھر سے واپس لوٹایا۔ اسلام وہ ہے جو اس دور میں یعنی کہ عورت کو اپنی پراپرٹی رکھنے کا مالکانہ حق دیا۔ یہ 19ویں 20ویں صدی میں جا کر عورتوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوا، عورتوں کو یعنی کہ میراث میں حق حاصل ہوا، عورتوں کو شادی میں ایجاب و قبول یعنی اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت یہ 100-200 سال پہلے ملی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یعنی کہ عورتوں کو حق نہیں دیا کرتا۔ یہ کافی ہنسنے کی بات ہے۔ اس ملک میں اور بھی دوسرے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لڑکی حاملہ ہوتی ہے تو ڈرتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، اور قانون کی طرف سے یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے سو دیکھا نہیں جا سکتا کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھا گیا
کہ لڑکی جب ہوتی ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے، ابورٹ کیا جاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ایک باضابطہ قانون بنایا گیا کہ قانون کا نام ہے پری کنسیپشن پری نیٹل ڈائگنوسٹک ٹیکنکس، یعنی حمل کے دوران یا پیدا ہونے سے پہلے، پری کنسیپشن جب وہ کنسیو کرتی ہے، اور پری نیٹل جب وہ پیدا کرنے سے پہلے ڈائگنوسٹک ٹیکنکس یعنی تشخیص کرنے کی جو ٹیکنیک ہے اس کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ 3 سال سے 5 سال کی سزا ہے۔ یہاں ہی نہیں بلکہ جو کہتے ہیں کہ مسلم ممالک یعنی بنگلہ دیش میں بھی 2024 کے کورٹ آرڈر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بچوں کی تشخیص کرنا جب وہ حمل میں ہے یہ بھی اس کی اجازت نہ دی جائے، ایسا کورٹ کہتا ہے۔ بڑے بڑے ملکی اور جہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے اس کے پیچھے مقصد ایک ہی گیا ہے کہ سن از پریفرڈ، بچہ جو ہے لڑکے کی ترجیح دی جانا مقصد ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں عیب اپنے اندر رکھ کر اسلام کی طرف انگلی اٹھانا، اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی حماقت، اور اس کو لوگ ہم اپنی کلام سے دور رہ کر اس میں کیا کیا امتیازات اللہ رب العزت نے اس دنیا کی آدھی آبادی کے لیے جو حق دیے ہیں اس سے ہم ناآشنا ہے، اس سے ہم غافل ہے، ہم بھی اس کے برابر کے قصوروار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کریم کو دیکھیں اور اس میں جو تعلیمات ہے اس کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج اس کی بے حد ضرورت ہے۔ یہ تھا چوتھا پوائنٹ۔ آئیے 5ویں پوائنٹ کی طرف جو بڑا ہی اہم ہے، جو سورۃ النحل ہے اس کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ اور جو آیت اللہ رب العزت نے جو 2 آیات اس کے تعلق سے نازل فرمائی ہے اس میں 2 حصے انشاءاللہ، ایک عوام الناس یعنی لے مین جو میں اور آپ ہم سب سمجھ سکتے ہیں اس پر بات کہی جائے گی، اور دوسرا جو انٹلیکچول پہلو ہم کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس، انشاءاللہ دوسرا حصہ اس پر ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ 4 سے 5 منٹ میں یا اس سے پہلے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اس سے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیا آیت نازل فرمائی ہے۔ آیت نمبر 68 اور 69، 68 اور 69 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر التقا کیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو چھتیں اٹھاتے ہیں ان میں چھتیں بناتی، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے پروردگار کے ہموار راستوں پر چلتی جا، اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس کی اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے اس کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو پہلی چیز اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی ہے کہ وَأَوْحَى، اللہ رب العزت نے وحی کی، یعنی وحی وہ نہیں جو پیغمبروں کو دی جاتی ہے، جو اللہ رب العزت کی جانب سے لوگوں کو پہنچائی جاتی ہے، بلکہ یہ ایک بلٹ ان اپلیکیشن ہے جو ہر انسان کو اللہ رب العزت نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ رب العزت نے الہام کر دیا اچھائی اور برائی چیز کا۔ اور دین اسلام کا ایک معنی بھی یہ ہے کہ سلم یعنی فطرت، اللہ رب العزت جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہ فطری تقاضا ہے، یعنی جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کی جو قرآن میں آئی ہے وہ فطرتاً بری ہے، اور جو چیزیں جسے ہم پسند کرتے ہیں اللہ رب العزت جنت میں بھی وہی چیزیں دینے کی بات کرتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں اچھی ہے اور فطرت اسے پسند کرتی ہے۔ تو جو فطرت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، جو وحی اللہ رب العزت نے مکھی کو نازل فرمائی، جس چیز کی شناخت یہ چیز صحیح ہے، یہ راستے پر تجھے جانا ہے، یہ راستے سے تجھے واپس آنا ہے، مکھی جیسی مخلوق بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتی ہے اور اسی کے بتائے ہوئے یعنی کاموں کو وہ فنکشن دیتی ہے۔ تو سوچنے والے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، سوچئے گا عزیزان محترم، شہد کی مکھی جس میں شفا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے،
اللہ نے اسے کانٹے بھی دیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ چاہے تو انسان کی جان کو نقصان پہنچا دے، اور چھتوں سے بھری مکھیاں، لیکن وہ طے شدہ راستے پر جاتی ہے اور طے شدہ راستے پر آتی ہے۔ اللہ کی قدرت کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ مکھیوں کا رخ بدل دے، اور جو ظالم اس دنیا میں دندناتے ہوئے پھرتے ہیں ان کو اس مکھیوں کے ذریعے سے نقصان پہنچا دے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فطرت سلیمہ کو اپنے شعور کے ساتھ استعمال کر کر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ یہ نشانیوں کو غور کرنے کی اللہ دعوت دیتا ہے۔ اب آئیے 4 پوائنٹس میں بتا کر، سائنٹیفک پوائنٹس بتا کر جو بڑے ہی اہم ہیں، جو لیٹر یعنی آگے چل کر ڈسکور ہوئے اس پر بات کہیں گے عزیزان، اس پر بات کروں گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت جو یہاں پر جو اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ مکھی کے تعلق سے یہاں پر ایک فیمیل کا جو ہے سو گرامیٹیکلی فیمیل کے لیے یوز ہوا ہے، یعنی کہ مادہ مکھی وہ ہے جو شہد کے لیے نکلتی ہے اور شہد جمع کر کے آتی ہے۔ سائنس آج یہ ڈسکور کرتی ہے کہ مکھیوں میں جو 2 قسم ہے، نر اور مادہ، یہ مادہ ہی مکھی جو ہے شہد کو لے کر آتی ہے۔ اور قرآن میں گرامیٹیکلی یہاں پہ فصلکی، کلی، اتخذی، یہ پورے کی پورے جو ہے فیمیل جینڈر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک شاکنگ ریویلیشن، ایک سرپرائزنگ ریویلیشن قرآن کا سامنے آتا ہے۔ اور اس سے بڑی دوسری بات یہاں پر جو بات کی گئی ہے، بطون یعنی کہ ایک سے زیادہ پیٹ، بطونیہا، اور یہ جو سٹوریج اور ڈائجسٹیو، شہد کا سٹوریج کا ایک سیکشن ہوتا ہے اور ڈائجسٹیو کا ایک سیکشن شہد میں ہوتا ہے۔ یہ انٹلیکچوئل سائنٹسٹ یعنی اس چیز میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ بتاتے ہیں کہ یہ چیز بھی بعد میں ڈسکور ہوئی کہ شہد کو سٹور کرنے کا ایک الگ سے چیمبر ہے ان کا پیٹ کا، اور دوسرا جو ہے ڈائجیشن کا الگ ہے۔ اور یہ بطونیہا یعنی 2 پیٹوں کا ذکر قرآن میں اس طریقے سے ذکر آنا، یہ بھی سائنٹسٹ کے لیے ایک بہت حیرت انگیز بات ہے۔ اور تیسری چیز شفاء لما فی الصدور، یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہے، یہ میرے اور آپ کے جاننے کے لیے، یعنی کہ یہ میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ شہد کا کتنا ویلیو ہے، اور شہد ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ہر چیز میں یعنی کہ شہد ہر بیماری کی شفا ہے، بلکہ بہت سارے بیماریوں میں شہد کو بطور شفا اور ایک اس کے اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر اور ایک میڈیسن کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ اور آخری اور بے حد چونکا دینے والا فیکٹس یہ ہے کہ جو کروموزومز کا جو نمبر ہے شہد کی مکھی کا وہ 16 ہے، اور اس قرآن کریم میں جو سورہ نحل اس سورت کا جو نام ہے اور سورت کا جو نمبر ہے وہ بھی 16 ہے۔ یہ چند چیزیں تھی جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنے پر عوام الناس کے لیے بھی اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اور انٹلیکچل لیول پہ جانے والوں کے لیے بھی اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج ضرورت ہے ہمیں اس بات سے کہ ہم قرآن سے جڑے۔ یہ تھا 5واں پوائنٹ۔ تو آئیے عزیزان محترم 6 اور بے حد اہم پوائنٹ کی طرف، جس کے اندر بھی 6 نکات ہیں۔ 3 کرنے کے ہیں، 3 بچنے کے ہیں، یعنی 3 یامرون بالمعروف ہے، 3 وتنہون عن المنکر یعنی سے بچنے کے۔ عزیزان محترم، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت پورے قرآن کریم میں سب سے جامع ترین آیت ہے۔ آیت نمبر 90 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ عزیزان محترم، یہ وہ آیت ہے جو میں نے اور آپ نے اکثر جمعہ کے خطبے کے اختتام پر سنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، کیا کرنے کے لیے کہا ہے اور کیا چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم حقوق اللہ بھی ادا کرو، اور تمہیں چاہیے کہ حقوق العباد بھی ادا کرو۔ چیزیں جہاں رکھنی ہے وہیں پہ رکھا کرو، اور اسی طریقے سے جس کو جو مقام دینا ہے وہی مقام دیا کرو، اور اسی طریقے سے چاہے تمہارے اپنے عزیز و اقارب بھی اگر سچ اور انصاف کے خلاف آئے تو تم ان کو چھوڑنا اور حق کی جو ہے تم تائید کرنا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور احسان کے ساتھ سلوک کرو۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ عزیزان محترم، یہ تو عدل کا بدلہ ہو گیا۔ اللہ کا دین یہ سکھاتا ہے کہ تم
اس کے ساتھ بھی اچھا کرو جو تمہارے ساتھ اچھا نہ کرے ہو، اور اسی طریقے سے اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھا کرو۔ یہ ہے احسان، خوبصورتی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور اپنے عزیز اور اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی صلہ رحمی کرو، اور کن جو ہمارے قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار ہے، ان سے جو ہے سو تم اپنے تعلقات برقرار رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، اور ان کے خوشی میں اور ان کے غم میں شریک ہوا کرو۔ یہ تین جب کرنے کی باتیں آئی اور تین منکرات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، فحش سے اللہ روکتا ہے، منکر سے اللہ روکتا ہے، اور بغی سے اللہ روکتا ہے۔ فحش یعنی بے حیائی اور امورل چیزیں، یعنی کہ گندی چیزیں آج سوشل میڈیا پہ ہو یا پھر معاشرے میں، سوسائٹی میں ہو، برائی جس طریقے سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تمہیں نہ صرف اس سے بچنا ہے بلکہ اسے جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے منکر یعنی کہ وہ چیزیں جو گناہ ہے، جو بری جانی جاتی ہے، شریعت میں جس کی اجازت نہیں ہے، اسے تمہیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خود بھی بچنا چاہیے۔ یہ دین کا نچوڑ ہے یہ آیت۔ اور اس کے بعد بغی یعنی ایک ظلم کرنا، ایک زیادتی کرنا، لوگوں کے حقوق مارنا، لوگوں کے پیسے غصب کر دینا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر دینا، چھوٹی چیز کو بڑا پیش کر کے اس کے ساتھ ظلم سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ اور یہ اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ مجمع جمعہ کی نماز کے، جمعہ کے خطبے کے بعد اس کا ہر جمعے میں بیان فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقع ترین، یہ بڑی اہم آیت ہے جس کا ہمیں یعنی لحاظ رکھنا چاہیے، جس کو ہمیں فالو کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا چھٹا پوائنٹ جو میرے اور آپ کے لیے، تمام معاشرے کے لیے امن و سکون سے رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے، معاشرے میں خوشحالی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اس پر عمل کرنے والا بن جائے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ دینے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ملیں گے 15ویں پارے کے مختصر خلاصے کے ساتھ۔ جب تک کہ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔